میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے چہرے ہیں میرے پاس، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کو بے نقاب کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں کوئی نان مسلم اگر رہتا ہے ٹھیک ہے نا، تو اسلام کہتا ہے کہ جزیہ دینا پڑے گا، اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ دو غلط فہمیاں بہت ہی زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ پہلا جو تھمبنیل سے آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ مسلمان اسلام کو کیوں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو زبردستی پھیلانا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اس ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو ہمیشہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈال رہا ہے کہ اگر مسلمان آ گئے تو تم لوگ نہیں بچو گے، تمہارا مستقبل خطرے میں ہے، تمہارا فیوچر جو ہے خطرے میں ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں وغیرہ وغیرہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم اسلام کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ مسلمان اسلام کیوں پھیلانا چاہتا ہے؟ دیکھیے، جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، ایک مثال سے میں اس چیز کو کلیئر کروں گا کہ کوئی چیز ہمیں جب ملتی ہے جس کی قیمت اور اہمیت ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور اگر اسے ہمارے کسی پڑوسی نے اپنا لیا، ہمارے کسی دوست نے لے لیا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اچھا آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو انشاءاللہ جیسے میری زندگی بدل گئی ہے، جیسے میرے اندر بہت سارے چینجز آ گئے ہیں، ایسے اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی، اچھائی کے ناطے، خیر کے ناطے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، چینج کیا ہے، میرے اندر انقلاب آیا ہے، ایسے میں اپنے کسی بھائی کو بھی اس پیغام کو بتا کر میں اس کی زندگی کو بدل دوں یا اس کو چینج کر دوں۔ مسلمان اسلام کو اس لیے پھیلانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسلام جو ہے انسانیت کے درد کی دوا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہر اس بیماری کا علاج ہے جس کا علاج آج تک پوری دنیا نہیں کر سکی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرابلم کا حل ہے یہاں پر، اور انسان کے عین فطرت کے مطابق ہے دین اسلام۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہم پھیلائیں، اس کی تعلیم کو عام کریں، کیونکہ یہاں آپ کے درد کا علاج ملے گا، انسانیت کو راہ ملے گی۔ لیکن یہیں پر ایک اور خدشہ اور ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، کئی نان مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو زبردستی پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اسلام کو پھیلاتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ ہم زبردستی نہیں کرتے، کسی کو جبراً ہم کلمہ نہیں پڑھاتے، کیونکہ اس بات کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ بلانا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے۔ ان کو زبردستی ہم اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، جیسے آج ایک طبقہ اسی ملک کے اندر زبردستی لوگوں سے نعرے لگواتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی یہ حرکت کرنے کے بارے میں تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ ہی اسلام نے اس چیز کی رہنمائی کی ہے کہ زبردستی کسی کے اوپر اسلام تھوپو۔ تو پہلا ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی زبردستی اسلام کے اندر داخل ہو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے من پسند، اپنی مرضی سے، بغیر کسی کے فورس کیے ہوئے، کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے وہ اسلام کو قبول کر لے۔ ارے بھائی، فتح مکہ دیکھ لو نا، جب صحابہ نے کہا تھا، آج جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، فتح مکہ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں جنہوں نے نکالا تھا مکے سے، ہم مدینہ گئے جن کی وجہ سے، آج تو ہمارے سامنے وہ مجرموں کی طرح کھڑے ہیں۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خوریزی کا دن ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جانتے ہو کیا کہا تھا کہ نہیں میرے صحابہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات میں کہوں گا کہ اسلام دنیا میں ہر شخص کو
چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو مذہبی آزادی، اعتقاد کی آزادی مکمل طور پر دیتا ہے، مکمل طور پر۔ اور قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، کہ نتیجہ تمہارے سامنے کل قیامت کے دن آنے والا ہے، لیکن دنیا میں بالکل تمہارا اختیار ہے، جس مذہب کو چاہو اختیار کرو، جس پر چاہو عمل کرو، یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اچھا عمل کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو نتیجہ اچھا ہوگا۔ اور اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملنے والا ہے، تم پر آج ظلم نہیں ہونے والا، آج ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے اوپر، یعنی جیسے ہم دنیا کے اندر کریں گے اس کا نتیجہ مرنے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب اللہ نے دو راستے ہمیں بتا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا۔ اگر ہدایت کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو، گمراہی کے راستے پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں کوئی نان مسلم اگر رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسلام کہتا ہے کہ جزیہ دینا پڑے گا، اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ارے بھائی، ہم تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، اپنے وطن عزیز میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس پر۔ یہاں ہم اپنی اسلام کے بتائے ہوئے تعلیم کے مطابق زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک یہ تعاون پہنچ سکے۔ نہیں، جو اس ملک کے ہمارے اپنے بھائی ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی دل کھول کر کے تعاون کرتے ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہم۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے قانون کے مطابق جہاں جہاں ہمیں ٹیکس ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں ہم ادا بھی کرتے ہیں۔ جزیہ کو آج کے اس دور کے حساب سے آپ ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اناج ہے، غلہ ہے، زمین ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے۔ اگر آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو حکومت آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہے، لیکن ہم وہ بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلامی حکومت میں رہتا ہو، نان مسلم ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ اسے اس کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں نا اسلام کے اوپر، اسلام زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی بات کرتا ہے، تو کبھی بھی وہاں جزیہ اور ٹیکس کا آپشن اسلام رکھتا ہی نہیں، بلکہ اسلام کہتا کہ اگر ہمارے دائرے میں تمہیں رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تم یہاں سے چھوڑ کر کے چلے جاؤ یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار رہو۔ لیکن اسلام کہتا نہیں، اگر تم ہماری حکومت میں رہنا چاہتے ہو رہو، کوئی دقت کی بات نہیں، جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، جس کے بدلے ہم تمہارے جان کی، مال کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کیا غلط کیا اسلام نے؟ آج تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو۔ اور تو اور ایک اور مثال آپ کو دوں گا میں، اسلام ہم کیوں پھیلانا چاہتے ہیں جانتے ہو؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے نا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم حرف آخر ہوتی ہے۔ باقی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کی تعلیم کتاب و سنت سے ٹکرائے گی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب و سنت کو لے لیا جائے گا۔ اسلام کو ہم اس لیے پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے آپ کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام ہم اس لیے پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جب تک خود اپنی مرضی سے اسلام نہ چھوڑ دو، اسلام آپ کو خارج نہیں کرتا ہے، یا کوئی بھی شخص آپ کو بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے کر اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتا ہے، جب تک کہ خود انسان کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا عمل نہ کر لے جو اسے اسلام سے خارج کرنے والا ہو۔ تو امید ہے کہ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ پہلا سوال تھا ہم مسلمان اسلام کو کیوں پھیلانا چاہتے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے جواب دیا ہے۔ دوسرا تھا سوال کہ کیا مسلمان زبردستی اسلام کو پھیلا رہا ہے، اس کا بھی جواب میں نے دے دیا۔ ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ نبی کی پوری زندگی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری، پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ جبر، کہیں کوئی ایک مثال دے کر کے تم مجھے بتا دو، میں اللہ کی قسم تمہارے سامنے دین کی بات بتانا چھوڑ دوں گا۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، نہیں دکھا سکتے ہو۔ پوری ہسٹری کھول کر کے دیکھ لو کہ کہیں تلوار کی زور پر نبی نے کلمہ پڑھایا ہو۔ آج اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو،
اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہی اسلام کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک دشمن تھا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایک صاحب آئے اور بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کہا کہ شیخ محترم آپ کے دشمن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد ان کے گھر والوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ دیکھو جس کا انتقال ہوا ہے، جس کی وفات ہوئی ہے، اس کی جگہ مجھے رکھو۔ جیسے یہ آپ کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، ایسے ہی میں آپ کا ایک بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ کس نے سکھایا اتنا جذبہ؟ کس دین نے انہیں سمجھایا؟ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، اگر کوئی ضرورت پڑی، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، اخراجات کا مسئلہ آیا، میں ہر ایک چیز، ہر ایک ذمہ داری اٹھانے کے لیے، نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو اگر آپ نئے ہیں ویڈیو پر، آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول کی اس تعلیم کو عام کریے، ہر جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ، سوشل میڈیا پر، جہاں بھی جس بھی پلیٹ فارم پر آپ ہیں، اس کو پھیلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات عام ہو سکے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔